سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور وہ خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا ہوا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا۔ اس کے چہرے پر اگر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال عنصر سے مل کر بڑی مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اس سے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال عنصر ہوں۔ آپ ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار مل رہا ہوں آپ سے۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا تھا۔ چند لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کرنے پر وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ اور حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کے سلسلے میں۔ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچنے اور اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے اس سے کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے۔ ہم دونوں کے گھر ساتھ ساتھ ہیں، بڑی گہری دوستی ہے ہماری۔ سالار نہیں جانتا اس نے یہ آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید یہ جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ کچھ اور محظوظ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیل کے بعد اور کیا بات کریں گے آپ؟ جلال نے سٹاپ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی ہے آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے گھر والوں اور کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے آپ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ اگر وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ فون پر؟ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھ سے شادی کی اجازت نہیں دیں گے اور پھر وہ امامہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھیں۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا ہے کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات میں۔ اچھا، آپ خود کیوں اس سے شادی نہیں کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ بھی تو اس کے دوست ہیں، جلال نے سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو پھر یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے نہیں کہا، اس لیے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیجیے گا، سالار نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس میں چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں
کہ وہ کس طرح اپنے خاندان والوں کی قید میں ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو وہ خود ہی امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے یا پھر پولیس میں اطلاع کریں۔ سالار کو حیرانی ہوئی تھی، جلال کی یہ تجویز بری نہیں تھی۔ واقعی امامہ نے اس بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ یہ راستہ زیادہ محفوظ تھا۔ میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا۔ آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیے گا، بلکہ امامہ سے بھی یہ کہہ دیں کہ وہ مجھ سے کسی طریقے سے رابطہ نہ کرے۔ میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں۔ جلال نے جیسے انکشاف کیا۔ ٹھیک ہے، میں یہ ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو سے شادی کرنے پر قائل کرے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا اور نہ ہی کسی خوف خدا کے تحت اس سارے معاملے میں کودا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی۔ اگر جلال میں اس کی شادی کے لیے کچھ دلائل دینے بھی پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس صرف ایک ہی دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ وہ دلیل تھی جسے جلال پہلے ہی رد کر چکا تھا۔ وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے جلال کو قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے بہت دور تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کیوں کرتا، وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ کہ جسے وہ دیکھتے ہی ناپسند کر دیا تھا۔ اور یہ تمام وہ باتیں تھیں جو وہ اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ اس نے امامہ کا پیغام اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کے بغیر پہنچا دیا تھا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا۔ وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کہے گی؟ اسجد سے شادی تو وہ نہیں کرنے والی۔ جلال اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں۔ گھر سے وہ نکل نہیں سکتی۔ کوئی اور آدمی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ پھر آخر وہ اب کیا کرے گی؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں۔ اوہ یس، وہ یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی۔ سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا۔ خودکشی، ویری ایکسائٹنگ۔ آخر اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی ہے؟ تم مجھ سے شادی کرو گے؟ سالار کو جیسے شوق لگا۔ فون پر نکاح؟ وہ کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا۔ لاہور سے واپس آنے کے بعد اس نے امامہ کو جلال کا جواب بالکل اسی طرح پہنچا دیا تھا۔ اس کا اندازہ تھا کہ اب وہ رونا دھونا شروع کر دے گی اور پھر اس سے کسی ہتھیار کی فرمائش کرے گی، مگر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس نے سالار سے جو کہا تھا، اس نے چند ثانیوں کے لیے سالار کے ہوش گم کر دیے۔ مجھے صرف کچھ دیر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے تاکہ میرے والدین اسجد سے میری شادی نہ کر سکیں، اور اس کے بعد مجھے تمہاری ضرورت نہیں رہے گی، اور میں کبھی بھی اپنے والدین کو تمہارا نام نہیں بتاؤں گی، وہ اب کہہ رہی تھی۔ اوکے، کر لیتا ہوں، لیکن یہ کام بہت رسکی ہے۔ امامہ نے دوسری طرف سے اس کی بات کاٹ دی۔ تم اپنے فرینڈز سے اس سلسلے میں مدد لے سکتے ہو۔ تمہارے فرینڈز تو اس طرح کے کاموں میں ماہر ہوں گے۔ سالار کے ماتھے پر کچھ بل نمودار ہوئے۔ کس طرح کے کاموں میں؟ اسی طرح کے کاموں میں۔ تم کیسے جانتی ہو؟ وسیم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری کمپنی اچھی نہیں ہے۔ امامہ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ پھر فوراً خاموش ہو گئی۔ یہ جملہ مناسب نہیں تھا۔ میری کمپنی بہت اچھی ہے، کم از کم جلال انصر کی کمپنی سے تو بہتر ہے، سالار نے جھکتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس بار وہ خاموش رہی۔ بہرحال میں دیکھتا ہوں میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں۔ سالار کچھ دیر کے لیے اس کے جواب کا انتظار کے بعد بولا، مگر میں تمہیں یہ بات ضرور یاد کروانا چاہتا ہوں کہ یہ کام بہت رسکی ہے۔ میں جانتی ہوں، مگر ہو سکتا ہے